أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بے بس لاچار ہمیں چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری کیا. تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، اللہ پر توکل اور اعتماد انسانی طبیعت کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ نہ کر لے اس وقت تک اسے چین اور سکون حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں اور احادیث رسول میں بار بار توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور توکل کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آپ لوگوں سے مشورہ کر لیا کرے اور مشورے کے بعد جب ارادہ کسی ایک معاملے میں پختہ ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے، اس کے بعد اپنے قدم کو بڑھائیے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایک ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہے گا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن لوگوں کو تم پوجتے ہو، جن لوگوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ کیا تمہارے تمام معبودان نے مل کر مجھے اللہ کی تکلیف سے، مجھے اللہ کے نقصان سے روک سکتے ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ تمام معبودان باطلہ مل کر مجھے اس کی مہربانی سے روک سکتے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اور توکل کرنے والے صرف اسی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، جن میں سے صرف 4 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ پہلی آیت میں واضح کیا گیا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ تیسری آیت میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ اب لیجئے آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سنانے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائے اور توکل کی اہمیت پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہنے کے بعد، یہ فرمانے کے بعد آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے کے اندر چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین آپس میں تبصرہ کرنے لگے یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے؟ کوئی کہنے لگا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا، کوئی کہنے لگا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، نہ کفر شرک کا زمانہ پایا، نہ کفر شرک کہنے لگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے تبصرے ہوئے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، اپنے گھر کے اندر سے نکلے اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا آپ لوگوں کے درمیان کیا تبصرہ چل رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے درمیان ہم لوگوں کے درمیان یہ تبصرہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا
یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو نہ خود کبھی جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، نہ کسی سے کرواتے تھے، اور نہ کسی طرح کی بدفعلی یا بدشگونی لیتے تھے، بس اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ یہ فضیلت سن کر حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ انہی لوگوں میں سے ہو۔ حضرت عکاشہ بن محسن کے بعد اور ایک شخص کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی مان لگایا۔ قرآن کی آیت کے ذریعے اور دعائے معصورہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا اس سے کہیں زیادہ اونچا اور افضل مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو بدفعلی اور بدشگونی سے پرہیز کرتے ہیں، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا کی تھی، اس وقت پڑھی تھی جب کافروں نے آپ کے خلاف یہ کہلا بھیجا تھا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہماری تعداد آپ کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا آپ ہم لوگوں سے ڈریے، دشمن سے ڈریے۔ لیکن آپ اور آپ کے صحابہ ڈرے نہیں، بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، مزید پختگی آ گئی، اور آپ نے اپنے زبان مبارک سے یہ دعا پڑھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابھی تک آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں توکل کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے، کیا مفہوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوڑ دھوپ نہ کرے، اپنے ہاتھ پاؤں عقل و دماغ کا استعمال نہ کرے اور اپنی اس سستی کاہلی کو اللہ پر توکل سے تعبیر کرے تو اسے توکل کہا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ توکل نہیں، اسے سستی، کاہلی، لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کہا جائے گا۔ اسلام اس کی تعلیم بالکل نہیں دیتا۔ اسلام کی کیا تعلیم ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی عوف بن مالک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ آپ نے جس کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس نے آپ سے رخصت ہوتے وقت یہ دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے اس شخص کو دوبارہ بلایا اور آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے مجھ سے رخصت ہوتے وقت کیا پڑھا؟ اس شخص نے کہا، میں نے حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اللہ تعالیٰ عجز پر، اللہ تعالیٰ بیوقوفوں پر ملامت کرتا ہے۔ پہلے اپنے عقل و دماغ کا استعمال کرو، اس کے بعد اگر تم مجبور ہو جاؤ تب کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں اپنی اونٹنی کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا پہلے میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اس کے بعد اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے تم اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ پہلے اپنی صلاحیت استعمال کی جائے گی۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل و دماغ، احساس و شعور عطا کیا ہے، لہذا ہم اپنے تمام مسائل میں پہلے عقل و دماغ سے کام لیں گے۔
ضرورت پڑنے پر اصحاب الرائے سے اور اپنے دوست و احباب سے مشورہ بھی کریں گے۔ تمام انسانی وسائل اختیار کرنے کے بعد جب ارادہ کسی ایک معاملے پر پختہ ہو جائے گا تب سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کریں گے، پھر عملی قدم بڑھائیں گے۔ مستقبل کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے عمل کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر رکھے اور اس انتظار میں رہے کہ لقمہ میرے منہ میں آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جانور کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو جانور کہیں بھی بھاگ سکتا ہے، کہیں بھی گم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جانور کو کھلا چھوڑ دیں اور یہ کہے کہ اللہ مالک ہے، مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، جانور کہیں گم نہیں ہوگا، وہ کہیں نہیں چلا جائے گا، تو یہ سراسر حماقت اور عجز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حماقت کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب، وسائل، ذرائع پیدا کیے اور آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں، عقل و دماغ بھی عطا کیا۔ آپ اسباب اور وسائل کو اور اپنے دماغ کو استعمال کریں گے تو اللہ کی سنت جاریہ پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور اگر اللہ کی سنت سے انحراف کریں گے تو نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور اللہ کی مدد سے محروم رہیں گے۔ توکل کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد ہم توکل کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس نے ایک آدمی سے 1000 دینار بطور قرض طلب کیا۔ اس آدمی نے کہا میں قرض تو دے دوں گا لیکن کوئی گواہ لاؤ جو ضرورت پڑنے پر گواہی دے سکے۔ تو قرض مانگنے والے آدمی نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن کوئی ضامن پیش کرو کہ ضرورت پڑنے پہ اس سے طلب کروں، ضرورت کرنے پر وہ اس سے ضامن طلب کروں۔ قرض مانگنے والے نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ سے بڑھ کر ضامن کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قرض دینے والے آدمی نے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے میں قرض دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 1000 دینار روپے اسے قرض دے دیا اور قرض کی ادائی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ مستقرض کو تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر کرنا تھا۔ وہ سفر کر گیا اور جب قرض کے ادا کرنے کا وقت آیا تو وہ روپیہ لے کر سمندر کے پاس آیا، لیکن وقت پر اس کو کوئی کشتی نہ مل سکی اور وعدے کا وقت آ گیا تھا، لہذا اس نے ایک لکڑی تلاش کی اور اندر سے اس کی کھدائی کر کے سوراخ کر دیا اور اسی سوراخ میں 1000 دینار اور اپنا ایک خط رکھ کر اچھی طرح بند کر دیا، اور وہ مہر بند لکڑی لے کر سمندر کے پاس آیا اور کہا اللہم انکا تعلم انی کنت تسلفت فلانا الف دینار فاسألنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بکا واسألنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بکا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں شخص سے میں نے 1000 دینار قرض مانگا تھا تو اس نے مجھ سے کہا ضامین پیش کروں۔ میں نے کہا اللہ سے بڑھ کر کون ضامین ہو سکتا ہے، ضمانت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی کشتی مل جائے تاکہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، لیکن کام نہیں ہوا۔ وہ اللہ سے کہتا ہے دیکھ اس کی امانت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی جس میں روپیہ اور خط تھا سمندر میں پھینک دیا اور واپس آ گیا۔ چونکہ قرض واپسی کا وقت آ گیا تھا لہذا قرض دینے والا آدمی بھی انتظار میں تھا کہ شاید کوئی کشتی اس کا روپیہ لے کر آئے۔ اسی انتظار میں وہ سمندر کے پاس آیا، وہاں نہ کشتی ملی نہ کوئی آدمی ملا۔ اتفاق سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی سمندر کے کنارے چلی آ رہی تھی۔ اسی لکڑی میں اس کا روپیہ تھا لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ خیر اس نے اس لکڑی کو جلانے کے استعمال کے لیے اس لکڑی کو اٹھا لیا۔ جب لکڑی کو چیڑا پھاڑا تو اس میں اس کا پیسہ اور خط ملا تھا، اور 1000 دینار کے قرض دینے والے کے پاس
جب کشتی ملی اس نے وہ خط اور پیسہ رکھ لیا. پھر کچھ دنوں کے بعد قرض دینے والا کے پاس گیا. بطور معذرت کہا کہ بھائی دیکھیے مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کوئی کشتی مل جائے اور میں کب آپ کا قرض واپس کر دوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، وقت پہ نہیں آ سکا. جیسے کشتی ملی میں فوراً آیا. قرض دینے والے آدمی نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تم نے میرے پاس کچھ بھیجا ہے؟ اس نے ہاں کہنے کے بجائے پھر معذرت کی کہ کشتی نہیں ملی، اس لیے وقت پر نہیں آ سکا، ابھی کشتی ملی اور میں فوراً آیا ہوں. خیر، قرض دینے والے نے کہا تم نے لکڑی میں بھر کر جو کچھ قرض اللہ کے حوالے کیا تھا اللہ نے اسے پہنچا دیا، تمہارا فرض ادا ہو گیا. چنانچہ وہ 1000 دینار جو دینے کے لیے اس کے پاس آیا تھا لے کر واپس چلا گیا. اس حدیث میں بڑے فوائد ہیں. کفالت اور گواہی کا مسئلہ، تجارت اور سمندری سفر کا مسئلہ، ایفا وعدہ اور ایمانداری کا مسئلہ، یہ سارے مسائل قابل توجہ ہیں. لیکن سب کو چھوڑ کر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی اللہ پر توکل اور اعتماد. آپ نے سنا کہ قرض دینے والے نے ضابطے کے مطابق کفیل اور گواہ طلب کیے، لیکن نہ ملنے پر اللہ پر اعتماد کیا اور اللہ کی کفالت اور گواہی پر راضی ہو گیا. ممکن ہے کہ مستغرض کے پاس گواہ اور ضامن نہ رہے ہو، اس لیے اس کی مجبوری تھی اللہ کو گواہ اور کفیل بنا دیا. اسی طرح اس نے وقت آنے پر کوشش کی کہ کوئی کشتی مل جائے اور جا کر میں وعدے کے مطابق قرض ادا کر دوں، لیکن کشتی نہ ملنے پر اللہ پر اعتماد کیا اور روپیہ لکڑی میں بھر کر سمندر میں پھینک دیا. دونوں نے پہلے اسباب، وسائل اور اصول، ضابطہ اور عقل استعمال کی. اس کے بعد اللہ پر اعتماد کر کے ایک نے قرض دیا اور دوسرے نے اللہ پر اعتماد کرتے روپیہ سمندر میں ڈال دیا اور اللہ نے اسے منزل تک پہنچا دیا. جب آدمی کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، دیانت اور امانت ہو، سچ مچ اللہ پر اعتماد ہو اور بھروسہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے جیسے بنو اسرائیل کے مذکورہ دو شخصوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.